انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے ذریعے ایسی بیماریوں پہ بھی توجہ دی جاتی ہے کہ جن کو یعنی کہ پیدائشی بیماری کہا جا سکتا ہے یا وراثت میں ملی ہوئی بیماری کہا جا سکتا ہے، اور اس کی آگاہی حاصل کر کے ہم اپنے خاندانوں کو بہتر طریقے سے ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا، خاندان میں شادی سے پہلے خون کا ٹیسٹ لازمی کروائیں، یعنی کہ تھیلیسیمیا کو ہم روک سکتے ہیں اگر بلڈ ٹیسٹ کروا لیا جائے شادی سے پہلے، تو ہم مزید تھیلیسیمیا کے مریضوں کی تعداد کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ وہ کس طرح ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ تھیلیسیمیا خون کی ایک موروثی بیماری ہے جس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تھیلیسیمیا میجر اور تھیلیسیمیا مائنر۔ تھیلیسیمیا مائنر کوئی علامت ظاہر نہیں کرتا، جبکہ والدین تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہوں تو پیدا ہونے والے بچوں میں اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو جائیں۔ یعنی کہ اگر ایک فیملی کے یعنی کہ باپ اور ماں دونوں اگر تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہوں تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ تھیلیسیمیا میجر ہو سکتے ہیں، اور تھیلیسیمیا میجر جو ہے نا وہ ایک کمپلیکیٹڈ اور بہت ہی تکلیف دہ ڈیزیز ہے۔ تھیلیسیمیا میجر میں خون بننے کا عمل رک جاتا ہے، نتیجتاً ایسے بچوں کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور انہیں ساری زندگی انتقال خون بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس انتقال خون اور ادویات کے استعمال میں ماہانہ تقریباً 6,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، جو کہ ایک غریب آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس بیماری کا واحد علاج خون کے بنیادی خلیات تیار کرنے والی ہڈیوں کے گودے کی پیوند کاری ہے، یعنی کہ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن، جس پر تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس طریقے علاج میں سے صرف صاحب ثروت افراد ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ بیشتر مریضوں کی زندگی کا انحصار انتقال خون اور جسم میں فولاد خارج کرنے والی ادویات پر ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی جینیاتی یعنی کہ جینیٹک بیماری ہے جو کہ ماں اور باپ دونوں میں یکساں طور پر بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر والدین تھیلیسیمیا مائنر کا شکار ہوں تو ان کے ہونے والے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر کا 25% امکان ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کی بیماری میں جسم میں خون کے سرخ ذرات نہیں بنتے۔ عام طور پر اس مرض کی علامت بچے میں 4 ماہ کی عمر سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ متاثرہ بچے کو ہر 15 دن میں انتقال خون یعنی کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور جسم میں زائد فولاد کے اخراج کے لیے ادویات کی ضرورت تاحیات رہتی ہے۔ تھیلیسیمیا موروثی بیماری ہونے کی وجہ سے ان خاندانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جہاں خاندان کے اندر ہی شادیوں کا رواج ہے۔ تھیلیسیمیا مائنر عام طور پر کوئی علامت ظاہر نہیں کرتا، جبکہ بے خبری میں تھیلیسیمیا مائنر کے حامل 2 افراد یا کزنز شادی کر لیں تو بعد میں پیدا ہونے والے بچے تھیلیسیمیا میجر ایک تلخ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر تھیلیسیمیا سے متاثرہ افراد کی صحیح تعداد کا کوئی علم نہیں، تاہم غیر سرکاری سطح پر کیے جانے والے کئی سرویز کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تھیلیسیمیا میجر سے متاثرہ بچوں کی تعداد پاکستان میں 80,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہر سال 6,000 بچے تھیلیسیمیا میجر کے مرض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا جیسے موروثی مرض سے متعلق عدم آگہی کی وجہ سے اس مرض کے پھیلنے کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زندگی بھر ساتھ رہنے والے اس مہلک مرض سے بچاؤ کا واحد حل یہ ہے کہ شادی سے قبل تھیلیسیمیا جین کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے خون کا آسان اور سادہ سا ٹیسٹ کرا لیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں میں اس بیماری کو روکا جا سکے۔ وقت آ گیا ہے کہ معاشرے کا ہر باشعور فرد تھیلیسیمیا کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے
اور اس کے تدارک کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اگر شادی سے پہلے مذکورہ ٹیسٹ نہیں کروایا گیا ہے تو وہ خواتین جن کے خاندان میں تھیلیسیمیا میجر سے متاثر بچے موجود ہیں انہیں چاہیے کہ حمل کے 10ویں یا 12ویں ہفتے کے دوران کوریونک ویلس سیمپلنگ ٹیسٹ کروائیں، جس سے آنے والے بچے میں تھیلیسیمیا کے جین کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا میجر کی موجودگی کی صورت میں 16ویں ہفتے سے قبل ابارشن یعنی کہ اسقاط کروا لیں۔ شادی سے قبل تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کے لیے سرکاری سطح پر قانون سازی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یونان، اٹلی، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے محض اس قانون سازی کی بدولت اپنے ملک کو اس مہلک بیماری سے محفوظ کر لیا ہے، لہذا پاکستان کو بھی تھیلیسیمیا سے محفوظ بنانے کے لیے شادی سے قبل تھیلیسیمیا کی اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے نکاح نامے میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا جائے جس میں دولہا کے تھیلیسیمیا اسٹیٹس کا ذکر ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس طرح اگر ہم کر لیں گے تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر نئے تھیلیسیمیا کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور فیملیز متاثر ہو رہی ہیں تو ان سے ہم بچ سکیں گے، اور یہ خطرناک بیماری جو ہے نا اس کی جو مسائل ہیں ان سے ہماری فیملیز جو ہیں محفوظ رہ سکیں گی۔